بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان یہ کیا ہے کہ ہمارے لیے اپنا نبی بھیجا. یہ اللہ نے خصوصی احسان ہم پر جتایا بتایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں پر اللہ نے احسان کر دیا، بغیر مانگے خیر دے دی. بغیر مانگے خیر دی ہے، اور وہ خیر یہ دی ہے کہ ان کے لیے رسول بھیجا. اللہ نے اپنے رسول کو اپنے پیغامات کے ساتھ بھیجا ہے. ہاں، وہ پیغام ہماری طرف سے، اس لیے ہماری زندگی ذمہ داریوں کی ہو گئی. زندگی ہے ہی ذمہ داری کی چیز. اس لیے ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنا دین دیا ہے، دین کے کام دیے ہیں کہ دین کے کام کرو تاکہ دین وجود میں آوے، زندگی میں آوے. کیونکہ زندگی میں دین آنا ضروری ہے. سننا جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ جس طرح دوا کا بدن میں جانا ضروری ہے. آنکھوں کی دوا آنکھوں میں جائے، کان کی دوا کان میں جائے، پیٹ کی دوا پیٹ میں جائے، تو یہ اس سے فائدے کی امید ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے دین کہ دین زندگیوں میں آنا ضروری ہے. زندگی ہے ہی دین کے لیے، اور اللہ نے ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. وہ دنیا آخرت بنانے کے لیے دی ہے. یہ ترتیب ہے کہ ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اور دنیا ہماری جو ہے وہ ہماری آخرت بنانے کے لیے ہے. یہ بات حدیث شریف میں واضح ہے. فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دی ہے. یہ ٹکڑا حدیث پاک کا بشارت ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں. یہ بشارت ہے اللہ کے انعام کی کہ دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے. کوئی چیز تم کو بالواسطہ فائدہ دے گی، کوئی چیز بلا واسطہ فائدہ دے گی. شان صورت بلا واسطہ فائدہ دیتے ہیں. بہت سی چیزیں آپ کی محنت سے فائدہ دے گی. ہاں، لیکن یہ سب پیدا کی گئی ہے اس کے لیے کہ تمہارے لیے.
ان الدنیا خلقت لکم، کہ تمہارے لیے دنیا پیدا کر دی گئی ہے. یہ بشارت ہے، نبی کے ذمے ہے، بشارت بھی بتاوے، ذمہ داری بھی بتاوے، انجام بھی بتاوے. یہ نبی کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ کام کرنے پر بشارت بھی دے. ہاں، ذمہ داری پہلے بتاوے، پھر بشارت بتاوے، پھر کام کرنے پر انجام بتاوے. اس سے ان کی صداقت اور سچائی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے کوئی بات نہیں کہتے. وہ جو کچھ کہتے ہیں یا اللہ کے لیے کہتے ہیں یا تمہاری کامیابی کے لیے کہتے ہیں. ان کی ذات دوسری باتوں سے بری ہوتی ہے. اس لیے یہ فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے اور تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. دینداری کی بڑی علامت یہ ہے، دینی سمجھ کی بڑی علامت یہ ہے کہ دلوں میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، حدیث شریف ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا اس کو اپنے دین کی سمجھ دے گا. دین کی سمجھ کی کیا علامت ہے؟ کہ دین کی سمجھ کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر اپنی آخرت بنانے کی فکر آ جائے کہ میری آخرت بن جائے، میری آخرت بن جائے. آخرت کا بننا بڑی بات ہے، کیونکہ آخرت کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو آخرت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت بطور بدلہ کے دیں گے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخرت کیسے دیں گے؟ بطور بدلہ کے دیں گے. جیسے بازار میں آپ جائیں گے تو آپ کو بطور بدلے کی کوئی چیز ملے گی. آپ پیسے دیں گے تو مال ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا. تبادلہ ہے، کچھ دینا کچھ لینا. ہاں، تبادلہ ہے. اللہ اپنی شان سے دیں گے، ہم اپنی ذمہ داری سے پیش کریں گے. آخرت جو ملے گی وہ ایک تو بطور بدلہ کے ملے گی، دوسرا بطور بقا کے ملے گی. یعنی آخرت باقی رہے گی، وہ ختم ہونے کے لیے ہے ہی نہیں. جیسے دنیا باقی رہنے کے لیے نہیں ہے، روز دن روز سورج نکلتا ہے، روز چھپتا ہے، زندگی یوں تو پوری ہوتی ہے. کوئی چیز جو ہے یہاں باقی رہنے کے لیے نہیں. ایسے آخرت کی کوئی چیز فنا ہونے کے لیے نہیں ہے. ہاں، وہ باقی رہنے کے لیے. تو آخرت جو اللہ تعالیٰ دیں گے وہ بطور بدلہ کے دیں گے، اور جو دیں گے وہ باقی رہے گا، ختم نہیں ہوگا. تو یہ صفت ہے آخرت کی کہ وہ بطور بدلہ کے ملے گی اور بحیثیت بقا کے ملے گی. وہ باقی رہے گی، ختم نہیں ہوگی. سزا ہے تو سزا رہے گی، مزہ ہے تو مزہ ہی مزہ. جی ہاں، انجام یہی ہوگا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آگاہ فرمایا ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا تھا. ہاں، دنیا تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے. یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے. نبی پیغمبر ہے، اللہ کا پیغام سناتے ہیں. آج کل تو میسیج کا زمانہ ہے، میسیج ہے، میسیج ہے. ہاں، یہ بھی میسیج ہے. پتہ ہے کبھی آپ کا میسیج ہے تو یہ میسیج ہے، پیغام ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس لیے صحابہ فرماتے تھے اپنی زندگی کے بارے میں کہ انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم، ہمارے ارادے آخرت بنانے کے ہیں. ولیست ہممنا الدنیا، ہماری فکریں دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے، دنیا گزرنے والی ہے. اس لیے ہماری فکریں آخرت بنانے کی ہے، اور یہی اصل ہے. سمجھداری کی بات، سمجھدار وہ ہے جو انجام اور نتیجے پر نگاہ کرے.
اور نادان وہ ہے جو نتیجے سے غافل ہو جائے۔ تو ان حضرات کی نظر انجام اور نتیجے پر تھی کہ اصل آخرت ہے، اس کو زوال نہیں ہے، وہ سدا مدا کے لیے ہے۔ اس لیے فرماتے تھے کہ ہم نے اپنے ہمم، اپنے ارادے، اپنے عزائم آخرت بنانے کے کر لیے، دنیا بنانے کے عزائم نہیں کیے ہیں۔ ہاں، وہ ایک محدود وقت کے لیے ہے، محدود وقت تک رہے گی، پھر ختم ہو جائے گی۔ یہی پیغام ہمارے نام پر بھی ہے۔ دین کے کام کرنے والوں کی نگاہ اور ان کی فکر کہ وہ آخرت کی طرف ہوتی ہے، کہ ہماری آخرت بنے، ہماری آخرت بنے۔ اور یہی سمجھداری کی بات ہے کہ آدمی اپنی زندگی کی تمام محنتوں کو، تمام فکروں کو آخرت پر لگا دے، اس کی برکت سے دنیا آسان ہو جائے گی۔ پکی بات ہے کہ جو اپنی فکر کو آخرت بنائے گا، دنیا کی فکروں میں اللہ اس کے لیے آسانی کرے گا، اور جو اپنی فکروں کو دنیا بنائے گا، اللہ کو اسے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کس جھیل میں جا کے ہلاک ہو جائے۔ وہ اس قسم کے مضمون حدیثوں میں ہے کہ اپنی دنیا کو اپنا فکر بنایا کہ اللہ کو ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے۔ ہاں، کہ دینداری کی بڑی علامت ہی یہی ہے کہ اس کو ہر وقت اپنے آخرت کے بننے بگڑنے کا فکر ہو کہ میری آخرت نہ بگڑے، میری آخرت نہ بگڑے، میری آخرت میں نقصان نہ آئے۔ ہاں، کیونکہ آدمی دنیا میں اس طرح سے ہے کہ اس کے سامنے اپنی دنیا بھی ہے، اس کے سامنے اپنی آخرت بھی ہے، اور ان دونوں میں تقابل ہے، ان دونوں میں تقابل ہے۔ ایک کو جھکتا دے گا تو دوسرے کا نقصان ہوگا۔ من احب الدنیا اضر بآخرتی، حدیث شریف میں ہے، ومن احب الآخرہ اضر بدنیا، کہ جو دنیا کو جھکتا دے گا تو اپنے آخرت کا نقصان کرے گا، اور جو آخرت کو جھکتا دے گا تو وہ اپنے دنیا کا نقصان کرے گا۔ تو نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے، چاہے اس پہلو سے چاہے اس پہلو سے۔ تو پھر کیا رہبری ہے؟ تو نبی کی ذمہ ہوتا ہے کہ ان پہلوؤں میں رہبری کرے، کہ نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے، یا ادھر یا ادھر۔ اللہ نے ہمارے لیے نبی بھیجا ہے رہبری کرنے کے لیے، رحمت والا نبی۔ کتنی اچھی رہبری کی ہے دونوں پہلو میں، کہ جو دنیا سے کی طرف جھکے گا اس کی آخرت کا نقصان ہوگا، جو آخرت پہ جھکے گا اس کے دنیا کا نقصان ہوگا۔ تو نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا آثروا ما يبقى على ما يفنى۔ کتنی بہترین رہبری کی ہے کہ تم اپنے عقل سے سوچو کہ باقی رہنے والی چیز کیا ہے اور فنا ہونے والی چیز کیا ہے۔ جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کو جھکتا دو، یوں کہا۔ جو چیز فنا ہونے والی ہے اس کو جھکتا دے کر کہہ دو گے اس کو فنا ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ مشورہ دیا ہے، امین ہے نبی، کہ نبی امین ہے، صادق ہے، رحمت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دین کو، دین کے کام کو بہت سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سونے کی تجارت ہے، یہ سونے کی تجارت ہے، ایک ذرہ بھی جھکتا نہیں جائے گا سونے کی تجارت والے کے بعد۔ جی ہاں، گڑ والا جھکتا نہیں دے گا، گڑ بیچ رہا ہے وہ نہیں دے گا جھکتا۔ ہاں، کیوں؟ سونا ہے۔ ایسے آخرت کہ وہ بہت قیمتی ہے، اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ مشورہ دیا کہ جو دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنے آخرت کا نقصان کرے گا، جو آخرت سے محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کا نقصان کرے گا۔ تو پھر کیا مشورہ ہے؟
آخر ما یبقی علی ما یفنا، کہ سوچو جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کو جھکتا تھا، اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آخرت کے نقصان کا بدل نہیں ہے، دنیا کے نقصان کا بدل ممکن ہے، ممکن ہے کہ مال تھا چوری ہو گیا، نقصان ہو گیا، تو کہ ممکن ہے کما لے گا، جتنا کمایا اسے زیادہ کمائے گا، جتنا گیا اسے زیادہ کمائے گا، ایسا ہوا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے گھر میں چوری ہو گئی، سب چلا گیا، گاؤں چھوڑ کر کے دوسرے شہر میں گئے، اللہ کے شان کما لیا، بیٹے بھی کمانے میں لگ گئے، گھر بھی بنا لیا، کیوں؟ اس کے نقصان کا بدل ہو سکتا ہے، آخرت کے نقصان کا بدل نہیں ہے۔ جو نماز چلی گئی وہ نہیں ملے گی، ہاں، کہ جو نماز چلی گئی وہ نہیں ملے گی، جو روزہ چلا گیا وہ نہیں ملے گا، ساری عمر رکھے تو بھی اس کا بدل نہیں بنے گا، ہاں، کیوں؟ کہ وہ ایک باقی چیز ہے، اس کا نقصان لمبا چوڑا ہے، اس لیے فرمایا آخر ما یبقی علی ما یفنا، کہ جھکتا دو اس کو جو باقی رہنے والا ہے، مسئلہ آخرت کا ہے کہ اس کو جھکتا دو، اس میں نقصان نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے صحابہ کرام یہ فرماتے تھے جو میں نے عرض کیا، کیا کہ انما ہممنا الآخرہ، کہ ہمارے عزائم، ہمارے ارادے، ہماری فکریں آخرت بنانے کی ہے، دنیا کے بارے میں ہماری فکریں نہیں ہے، وہ ہمارا گزارا ہے۔ دنیا کیا ہے کہ وہ گزارا ہے، جیسے ایک آدمی پل کے اس کنارے سے اس کنارے پر جائے گا، بس اتنا یہ پل کا کام ہے، پھر پل ختم، ایسے دنیا ہے کہ یہاں سے آخرت میں جانا ہے، بس آخرت پہنچ گیا دنیا ختم ہو گئی۔ جہاں ملک الموت نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا، آدمی فوراً دنیا کو بھول جائے گا، اسے لکھا ہے ختم، بادشاہ ہو تو، تاجر ہو تو، زمیندار ہو تو، فقیر ہو تو، ختم، ایک دم گویا نیند میں تھا، نیند اڑ گئی۔ حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، کہ لوگ ایسے ہیں زندگیوں میں جیسے سوئے ہوئے ہو، زندگی ایسی ہے جیسے کوئی سویا ہوا خواب میں دیکھ رہا ہے، اور موت ایسی ہے جو کوئی خواب میں سے جگ جاوے، جب خواب ختم، کہاں خواب تھا، کس سمت میں تھا، اوپر تھا نیچے تھا، کچھ خبر نہیں۔ تو ذریعے فرماتے تھے کہ دنیا میں لوگ ایسے ہیں جیسے سو رہے ہوں، اور موت آئے گی تو ایسے جگ گئے، تو جاگنے کے بعد نفع نقصان معلوم ہوتا ہے، کیا نفع ہوا کیا نقصان ہوا، چوری ہو گئی ہو تو جاگنے کے بعد پتہ چلے گا، نیند میں پتہ نہیں چلتا۔ جی ہاں، اس لیے کہا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں زندگی میں، جب یہ مر جائیں گے تو جاگ جائیں گے، نفع نقصان ان کے سامنے آ جائے گا۔ یہ آخرت کی بات ہے کہ آخرت کا کیا نفع نقصان ہے، ہاں، وہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی زندگی کا موضوع اور اپنی زندگی آخرت بنانے پر لگائی ہے، اور یہی سمجھداری کی بات ہے کہ جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کو بناؤ، جو چیز فنا ہونے والی ہے اس کو بنا کے کیا کرو گے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ الکیس من دان نفسہ، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ باہوش اور سمجھدار آدمی وہ ہے، کون ہے؟ من دان نفسہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کو اپنی رضا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام میں اپنے آپ کو پابند کرے۔ حضرت شیخ نے اس کا یہ ترجمہ لکھا، الکیس من دان نفسہ، فضائل میں، کہ باہوش آدمی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے رضا والے کاموں کا پابند کرے،
اللہ کا راضی ہونا بہت آسان، جی ہاں، اللہ کو منانا بہت آسان۔ اللہ ناراض ہو کہ منع ہو تو اللہ جو ہے راضی ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کو منانے کی ترغیب دی ہے کہ اللہ کو مناؤ، لک العتبی حتی ترضی، لک العتبی حتی ترضی، اے اللہ تجھی کو منانا ہے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اور اللہ کا راضی ہونا بہت آسان، ہمارے لیے آسانی کر دی۔ اس لیے یہ فرمایا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے رضا کے کاموں کا پابند کرے، یعنی وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، بات کا جملہ اس کی تفصیل ہے، وضاحت ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضاموں کا کاموں کو پابند کرے، یعنی موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کر لے، کہ جو عمل موت کے بعد کام آئے گا، اللہ ہر اس عمل سے راضی ہے جو موت کے بعد کام آئے، اسی کی رہبری کی ہے۔ تو یہ رہبری ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، چونکہ ہم کو آخرت بنانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہاں، اس لیے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ تمہارے پاس جو چیزیں ہیں وہ دو حیثیت رکھتی ہے۔ ایک حیثیت ان چیزوں کی بطور نعمت کے ہے، دوسری حیثیت ان چیزوں کی بطور امانت کے ہے۔ دین یہ سمجھائے گا کہ تمہارے پاس جو چیزیں ہیں وہ نعمتیں ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، مال ہے، اولاد ہے، تندرستی ہے، ہاں، تو ایک ہے وہ نعمتیں ہیں۔ دوسری بات دین کہے گا کہ جو چیزیں تمہارے پاس بطور نعمت کے ہے وہ بطور امانت کے ہے، وہ اللہ کی امانتیں ہیں، اس کو سنبھالو، ان امانتوں کو سنبھالو۔ اور صرف سنبھالنا نہیں ہے، دنیا میں کوئی آدمی کوئی چیز دی جائے کہ امانت ہے تو سنبھال کے رکھ دے، تالا بند کر دے۔ جو امانت اللہ نے ہم کو دی ہے اس کا ایک پہلو اور ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح ان امانتوں کو سنبھالنا ہے اسی طرح ان امانتوں سے حق ادا کرنا ہے۔ یہ دین کی تعلیم ہے کہ جو تمہارے پاس چیزیں ہیں وہ امانتیں ہیں، وہ نعمتیں ہیں، نعمتیں بھی ہے، امانتیں بھی ہے۔ نعمت ہونا ظاہر ہے، امانت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ امانت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے حقوق ادا کیے جائیں گے، وہ نعمتیں حق ادا کرنے کے لیے دی گئی ہے، اور حق ادا کرنے کے لیے اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ نے دنیا کو دار الحقوق قرار دیا ہے اور آخرت کو دار الاجور بتایا ہے۔ دنیا دار الحقوق ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حق ادا کرنے کے لیے ہم کو بھیجا ہے، عیش کرنے کے لیے نہیں بھیجا، زندگی برباد کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ دنیا کو دار الحقوق، مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے دنیا دار الحقوق ہے، یعنی یہاں حق ادا کیا جائے گا اور آخرت میں بدلہ ملے گا۔ واجب حق بھی ہوتے ہیں، فرض حق بھی ہوتے ہیں، مستحب بھی ہوتے ہیں، اس لیے حقوق کا علم ہونا ضروری ہے۔ اسی کو ہمارے ہاں علم و ذکر کہتے ہیں۔ کون سا نمبر ہے یہ؟ تیسرا نمبر علم و ذکر۔ تو وہ علم کس چیز کا ہے؟ کہ وہ علم حقوق کی معرفت کا ہے۔ کس کا ہے؟ حقوق کی معرفت، حقوق کی پہچان
وہ علم نبی لے کر آئے. وہ علم نبی علم نے کہ اس بلڈنگ میں اتنا، یہ بلڈنگ میں اتنا خرچہ ہوگا، اتنا لوہا ہوگا، اتنے سیمنٹ ہوگا، وہ نہیں. جب کسی بلڈر سے پوچھیں تو بتاوے گا وہ اتنا ہوگا. وہ نہیں، وہ تجربے کی بات ہے، یہ وحی کی بات ہے. وہ تجربے کی باتیں ہیں، ڈاکٹر کی، وکیل، اس کے بلڈر کی، وہ تجربے سے باتیں کرتے ہیں. ہم نہیں کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، مگر بات تجربے کی ہوتی ہے. اور نبی کی بات تجربے کی نہیں ہوتی، نبی کی بات وحی کی ہوتی ہے. ان کو اوپر سے بتایا گیا ہے اللہ کی طرف سے، وہ پکی ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ جو علم و ذکر جن کا ہم مذاکرہ کرتے ہیں وہ کس چیز کا علم ہے؟ وہ کس چیز کا علم ہم کو دیا ہے؟ کہ وہ حقوق کی پہچان کا علم ہے، کہ حقوق کو پہچانو، حقوق کو پہچانو. دنیا دار الحقوق ہے، آخرت دار الاجور ہے، یعنی آخرت اس کا بدلہ ملے گا، اجر ملے گا. تو حقوق کی پہچان ضروری ہے، کیونکہ حق نہیں پہچانے گا تو کیسے ادا کرے گا؟ اس لیے جو علم اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے دیتے ہیں اس میں حقوق کی خبریں ہوتی ہیں. یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، اس کا اتنا حق ہے، اتنا حق ہے. وہی علم و ذکر ہے، وہی علم و ذکر ہے. پھر اس علم کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہی کہ وہ حقوق کی خبر دیں گے. حضرت معاذ بن جبل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ نہ مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیں گے. فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ حق بتایا. کیوں؟ کہ نبی آئے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو حق سے آگاہ کریں. ہاں، کہ نبی کی شان ہوتی ہے کہ اللہ کے سچا دین لے کر رسول کو بھیجتے ہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، یعنی صحیح عقیدوں کے ساتھ، صحیح عملوں کی رہبری کے ساتھ. صحیح عقیدے، صحیح عمل، صحیح عقیدے، صحیح عمل، بالہدی ودین الحق. اس کے لیے رسول بھیجا گیا ہے. تو ہم کو انہوں نے حق بتایا. تو میں نے کہا ہمارا علم و ذکر جو ہے وہ تو حقوق کی معرفت کے لیے ہے، کیونکہ دنیا کو دار الحقوق اور آخرت کو دار الاجور قرار دیا گیا ہے کہ آخرت میں اجر ملے گا جب یہاں حق ادا ہوگا. اگر حق نہیں ادا ہوئے دنیا میں جیسے رہبری ہے تو پھر دنیا جو ہے وہ فساد کا مرکز بنے گی. کیونکہ ساری کاروائیاں ناحق ہوگی. جب حق ہی نہیں ہے تو ناحق، جب حق نہیں ہے تو ناحق، یقینی بات ہے. یہ اجالا نہیں تو اندھیرا، صحیح نہیں تو غلط. اس لیے جب حق ادا نہیں ہوں گے تو فساد ہوگا اور زندگیاں تنگ ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ زندگیوں میں تنگی رکھنا پسند نہیں کرتے، اس لیے راستے بتائے ہیں تاکہ کوئی حیران پریشان نہ ہو. اس لیے علم اتارا ہے مسلمانوں کے لیے، پہلے ایمان پھر علم. آخرت کے لیے پہلے ایمان چاہیے، پھر ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے علم چاہیے. کہ آخرت پر ایمان لائے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، آخرت پر ایمان لائے ہیں، کہ ٹھیک ہے ایمان کے تقاضے بھی جانو. کیوں؟ جب اللہ سے تعلق پیدا ہوا تو اللہ کے تعلق کے تقاضے سمجھو. بیوی بچوں سے تعلق ہے
تو ان کے تقاضے بھی جانتے ہیں کہ ان کے کیا تقاضے ہیں. کاروبار سے تعلق ہے تو کاروبار کا کیا تقاضا ہے. ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں. جب تک اس تعلق کے تقاضے نہیں پورے کیے جاتے اس کی تکمیل نہیں، اس کا نتیجہ نہیں آتا. اللہ سے تعلق ہے ایمان کا، تو اس کا کیا تقاضا ہے کہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے. ایمان کیا چاہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت چاہتا ہے، کہ وہی سچا ہوگا جو اللہ پر ایمان لاوے، اللہ کی اطاعت کرے. اطاعت کے لیے ہی نبی بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کو دنیا میں اطاعت کا سبق دے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. کہ جب کبھی ہم نے زمین پر کوئی رسول بھیجا ہے تو وہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کے فرمانے سے بندوں میں اللہ کی اطاعت چلاوے. یہ اصلی حق ہے، یہ اللہ کا حق، کہ اللہ کا حق اللہ کی عبادت ہے. عبادت کے تو مخصوص طریقے ہیں اور باقی پوری زندگی اطاعت میں لگانی ہے کہ کوئی پہلو زندگی کا نافرمانی تک نہ جاوے. اللہ بڑے ہیں، ان کی نافرمانی وہ بڑی ہے. کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے اللہ کی عظمت کے اعتبار سے. ہاں، کہ بڑے آدمی کا نقصان کیا تو بڑا نقصان مانا جاتا ہے. اس لیے اطاعت کا حکم دیا ہے کہ زندگی اطاعت کی بنے، اور اطاعت کے لیے علم اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ اطاعت کتنی کرنی ہے کتنی نہیں کرنی ہے اس کے حدود قیود پتہ چل جائے. کتنی حد ہے یہ علم و ذکر. ہاں، تو علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علم نازل کیا ہے ہمیں اس کو سیکھنا فرض ہے. جب اس کو سیکھیں گے تو ہمیں حق کا پتہ چلے گا، اور حق ادا کرنے کا پر کیا ملے گا اس کا پتہ چلے گا. کیونکہ نبی کے علم میں دو پہلو ہیں، ایک پہلو مسائل کا ہے، ایک پہلو فضائل کا ہے. ایک پہلو مسائل کا، مسائل کہتے ہیں طریقوں کو، عمل کرنے کے طریقے، اور طریقوں پر عمل کرنے سے کیا ملے گا اس کی فضیلتیں. یہ دو علم نبی پر آتے ہیں کہ جو عمل کرو پہلے اس کا طریقہ معلوم کرو کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے. جیسے دنیا میں چیزیں بنانے کے طریقے، جوتے بنانے کا طریقہ ہے، زیور بنانے کا طریقہ ہے. ہر اناڑی نہیں بنا سکتا زیور اور جوتا، اگر یہ جوتا کمتر چیز ہے مگر وہ طریقے کے بغیر نہیں بنا سکتا. اس کو ہنر کہتے ہیں. یہ ہنر نہیں جانتا. ایسے ہی میرے دوستوں دین بنانے کے لیے، کہ دین بنانے کے لیے ایک تو ایمان شرط ہے، اور ایمان کے بعد پھر طریقوں کا نمبر آئے گا کہ اپنی زندگی طریقوں والی بناؤ. اگر طریقوں والی زندگی نہیں بنے گی تو خواہشات والی اور رواج والی بنے گی. ایک رواج ہے قوم کا، برادری کا، اس کو رواج کہتے ہیں. ایک مجموعے کا مجموعہ اس کو کرتا رہتا ہے، وہ رواج ہے. کہ رواج کچھ نہیں، وہ قوموں کے اپنے طریقے ہیں، برادریوں کے اپنے طریقے ہیں. اس کی کوئی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں قیمت ہے طریقے کی، اور طریقہ نبی کے ذریعے سے دیا جاتا ہے. ہاں، ایک حکم ہوتا ہے، ایک حکم کے طریقے ہوتے ہیں. علم و ذکر ہمارا ایک حکم اور ایک حکم کے طریقے. جیسے نماز کا حکم، نماز کا حکم اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ایک حکم یہ ہے. دوسرا حکم یہ ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو. یہ تو حکم قرآن پاک میں ہے. تو حکم تو ایک، یہ تو طریقے بہت. ہاں، طریقے بہت طریقے سے رکھے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے. کیونکہ ایک ہی دروازے سے سب کو آنا ہو تو بہت بھیڑ ہوگی، اور متعدد دروازے رکھے ہیں کسی عمارت کے تو سب کو آنے جانے میں آسانی ہوگی.
اور اللہ تعالیٰ آسانی پسند کرتے ہیں. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تمہارے ساتھ آسانی پسند کرتے ہیں. اس لیے طریقے دیے بہت، جیسے علاج کے طریقے، ڈاکٹروں کا طریقہ الگ ہے، یونانی حکیموں کا طریقہ الگ ہے، ہاں ہومیوپیتھک والوں کا طریقہ الگ ہے. جی ہاں، ہوتا طریقے. ایسے ہی دین میں طریقے بہت، تاکہ آسان ہو جائے. ہاں، تو دین آسان ہوتا ہے طریقوں سے، اور دین مشکل ہوتا ہے طریقوں کی بے خبری سے. جب بے خبر ہے تو دین مشکل ہوگا. میں کیا کروں؟ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، مثال کے طور پر کھڑا ہونا فرض ہے. ہاں، کھڑا ہونا فرض ہے. قوموا للہ قانتین، کھڑے رہو اللہ کے لیے عبادت کرتے ہوئے. کھڑا ہونا فرض ہو گیا. کھڑا نہیں ہوا جاتا تو کیا کریں؟ عمران ابن حسین بہت بیمار رہتے تھے، پرانے صحابی ہیں، اکثر وہ بیمار رہتے تھے. وہ بیماری کے مسئلے پوچھتے رہتے تھے اپنی بیماری میں، کہ میں اب کیسا کروں، اب کیسا کروں، اب کیسا کروں، بیماری میں یہ ہو رہا ہے، بیماری میں یہ ہو رہا ہے. تو ان کے پوچھنے کی وجہ سے بہت سے مسائل ہم کو معلوم ہو گئے کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو. تو طریقے معلوم ہو گئے. طریقے بڑھ جاتے ہیں تو آسانیاں ہو جاتی ہے. اس لیے میرے دوستو، ہم کو علم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ علم کو سیکھو تاکہ دین آسان ہو جاوے. ہاں، دین آسان ہو جاوے. صحیح کرنے سے چیز آسان ہوتی ہے، غلط کرنے سے مشکل ہو جاتی ہے. کہ دین غلط ہو گیا کیا مشکل ہو جائے گا. اس لیے صحیح دین اپنے اندر پیدا کرو، اس کے لیے علم دیا گیا. پھر جب عمل صحیح ہوگا تو کیا دے گا اللہ تعالیٰ، وہ بھی سنایا. اس کو فضائل کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ فضائل ہے. فضائل اللہ کے انعامات کو کہتے ہیں. فضائل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے انعامات. انعامات اس لیے کہا ہے کہ آدمی نے عمل تو کیا ہے اپنے لیے. عمل کس کے لیے کیا؟ اپنے لیے. کہ تم بھلائی کرو گے تو اپنا کرو گے، نقصان کرو گے تو اپنا کرو گے، اللہ نے یہ کہہ دیا. تو آدمی عمل کرتا ہے اپنے لیے. تو کوئی آدمی اپنے لیے کام کرے وہ بدلے کا حقدار نہیں ہوتا. آپ نے سوچا اس کو؟ درزی اپنے لیے کپڑا سیے تو کس سے مزدوری مانگے؟ بولو، مانگ سکتا ہے؟ بھائی درزی کہ میں نے اپنے لیے سیا ہے. تو جو اپنے لیے کرے اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں. یہ قاعدہ ہے کہ درزی نے اپنے لیے سیا ہے تو ہم نے عمل اپنے لیے کیا ہے، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے. تو جب اپنے لیے کیا ہے تو تم بدلے کے حقدار نہیں ہو. ایک مسئلہ. پھر اللہ بدلہ دے رہے ہیں تو وہ بطور انعام کے دے رہے ہیں. اس لیے یہ فضائل کہے گئے کہ تمہارا حق نہیں ہے بدلہ لینے کا، تم نے اپنے لیے کیا ہے، لیکن اللہ تمہیں دیتا ہے. تو یہ کیا ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. ہاں، اس لیے اس کو فضائل کا انعام کہا کہ 5 نمازیں وہ 50 نمازوں کے برابر ہوگی. نماز کتنی پڑھی اور بدلہ کتنا ملا؟ 50 کا. ورنہ تو ایک نماز کا بھی بدلہ نہیں ملنا چاہیے. ہاں، کیوں؟ اپنے لیے پڑھی ہے. جیسے نہ پڑھے تو گناہ اپنے اوپر ہوتا ہے، تو پڑھنے کے جو پڑھا وہ اپنے لیے پڑھا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بھی بدلہ دیتے ہیں. اس لیے اس کو فضائل کہتے ہیں، اس کو انعامات کہتے ہیں. ہاں، یہ اللہ کا انعام ہے، ورنہ تو بدلے کے حقدار نہیں ہو، تم نے اپنے لیے کیا ہے. تو میں نے کہا ہم کو علم سے طریقے بھی بتائے
اور اس کے فضائل بھی بتائے کہ فضائل کے دھیان کے ساتھ عمل کرو کہ مجھے اللہ اس پر یہ دینے والا ہے، یہ دینے والا ہے، یہ دینے والا ہے۔ جب اس کے دھیان کے ساتھ ہوگا تو عمل ہوگا تو خوشی ہوگی، اور چھوٹ گیا تو رنج ہوگا۔ یہ اثر ہے فضائل کے دھیان کا، یہ اثر ہے فضائل کے دھیان کا کہ وہ عمل ہو گیا تو خوشی ہوگی الحمدللہ، اور چھوٹ گیا تو رنج ہوگا۔ تو عمل کے ادا ہونے پر خوشی ہونا، چھوٹ ہونے پر رنج ہونا، یہ ایمان بننے کی علامت ہے۔ کیا ہے؟ ایمان کے بننے کی علامت ہے کہ اس کے اندر یقین بن رہا ہے، ایمان بن رہا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اذا سرت کا حسنتوں کا وساعت کا سیئتوں کا فانت مومن، کہ جب تجھ کو اپنی نیکی سے اندر خوشی ہونے لگے کہ الحمدللہ آج میں نے ایک فقیر کو کھانا کھلایا، ایک ضرورت کی میں نے آج ضرورت پوری کر دی، آج میری نماز با جماعت ادا ہو گئی، آج مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں محنت کرنے کا موقع مل گیا، اسے خوشی۔ اور اگر یہ چھوٹ گیا تو اس کا رنج۔ فرمایا جب تو اس کو اپنی نیکی سے خوشی ہونے لگے اور اس کے فوت ہونے سے اور چھوٹ جانے سے اندر رنج اور قلق ہونے لگے تو سمجھ کہ تو مومن بن رہا ہے۔ ہاں، مومن بن رہا ہے۔ جی ہاں، جیسے لالچی آدمی ہوتا ہے، اس کو لالچ کی چیز ملے تو خوشی، اور لالچ کی چیز نہیں ملی تو اس کو حسرت ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، جب اس کے حریص ہونے کی علامت ہے۔ ایسے دین کا لالچی کہ اس کو دین ملا تو خوش، اور چھوٹ گیا تو اس کو رنج ہوتا ہے۔ پڑھتے ہیں نا کسی بزرگوں کے کہ نماز جماعت سے چھوٹ گئی تو اس نماز کو 27 مرتبہ پڑھی۔ کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ پڑھی۔ ابن عمر کی کبھی جماعت فوت ہو جاتی تھی تو اس رات کو سوتے نہیں تھے کہ آج میری عشاء کی جماعت نکل گئی، تو پھر کہ وہ ساری رات نہیں سوتے تھے۔ ہاں، کیونکہ عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے والا پوری رات اللہ کی عبادت میں کھڑا ہونے والا ہے۔ یہ حدیث شریف میں پڑھا ہوگا کہ تو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے تو وہ ایسا ہے جیسے پوری رات اللہ کی عبادت میں کھڑا رہا۔ تو ان کی جماعت نکل گئی تو آپ اس کا وہ نقصان کا بدل، کہ جو کوئی نقصان اس کا بدل ہو جائے، اس لیے وہ رات کو جاگتے تھے۔ یہ کیوں؟ کہ وہ اس کا یقین تھا کہ کوئی ایک چیز یقینی ہو اور وہ ہاتھ سے نکل گئی تو قلق ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ فضائل کا استحضار، فضائل کے دھیان کے ساتھ کام کریں تاکہ اندر یقین کا مایا بنے، یقین کا مایا بنے۔ یقین کے بغیر عمل ایک صورت ہوتی ہے، بس جان نہیں ہوتی۔ جتنا یقین اتنی جان، جتنا یقین اتنی جان، پھر جتنا اخلاص اتنی قبولیت، جتنا اخلاص اتنی قبولیت، یہ ترتیب ہے۔ اس لیے یقین بھی پیدا کرنا پڑنا ہے، یقین بھی پیدا کرنا ہے اور اپنے اندر اخلاص بھی پیدا کرنا پڑتا ہے، یہ ضروری ہے۔ اخلاص اللہ کے لیے کرو، آخرت کے لیے کرو، اور کوئی چیز سامنے نہیں۔ اس علم میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو کچھ کرو اللہ کے لیے کرو، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ جب حکم دیا ہے تو حکم کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ رضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے، کہ اللہ خوش ہو گئے، اللہ راضی ہو گئے۔ صحابہ کی صفت بتائی کہ وہ کیا چاہتے تھے اپنی عبادتوں سے، اپنی محنتوں سے، کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے، اپنے آپ کو منہمک رکھتے تھے۔ منہمک، خالی مشغول نہیں، منہمک رکھتے تھے، یعنی اس میں لگے ایسے
تراہم رکعا سجدا، یہ انہماک کی بات ہے کہ آپ دیکھیں گے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع سجدوں میں، تو ہر وقت دیکھنے میں وہی نظر آوے، یہ اس کے انہماک کی نشانی ہے۔ ہاں، خالی مشغولی نہیں، انہماک، یعنی اسی میں لگے رہیں، اسی میں بسے ہوئے ہیں، یہ ان کی صفت ہے کہ تراہم رکعا سجدا، کہ آپ اصحاب محمد کو دیکھیں گے کہ کس میں، کہ رکوع میں ہے، سجدوں میں ہے۔ تو کبھی کبھار کوئی کر لے تو وہ تو دیکھنے میں نہیں آتا، لیکن جو اس میں منہمک رہتے ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ یہ ان کے انہماک کی دلیل ہے کہ اسی کو اپنا راستہ بنایا ہے، اسی کو اپنا کام بنایا ہے، اسی کو مقصد بنایا ہے کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ رکوع میں پائیں گے، سجدوں میں پائیں گے۔ اور اس مشغولی اور انہماک سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ کے فضل کو چاہتے ہیں۔ یہ پہلی بات، ہاں، کہ اللہ فضل فرما دے۔ اللہ کے فضل سے سب چیزیں ملتی ہے، روزی بھی ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، جنت بھی ملتی ہے۔ فضل میں سب چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ فضل فرما دے، یہ روزی، زندگی، تندرستی، محبت اور جنت۔ فضل ایسا لفظ ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، دعاؤں میں ہے کہ اللہ اب اپنا فضل فرما دے۔ تو فضل میں یہ ساری چیزیں ہیں، جب اس کا دھیان ہوگا تو یہ بات ضرور اللہ سے مانگا گیا آدمی۔ تو یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ شانیں ہیں ان کی کہ آپ ان کو رکوع سجدوں میں پائیں گے، یعنی عبادتوں میں پائیں گے۔ اور کیا چاہتے ہیں عبادت کے؟ کہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، کہ ہم فضل کے محتاج ہیں۔ جی، فضل میں نے کہا نہیں، سب چیزیں آ جاتی ہیں، دنیا کی زندگی میں راحت جاحت بھی اور آخرت کی جنت بھی۔ اور ان سب چیزوں سے اوپر، کہ ان سب چیزوں سے اوپر اللہ کا راضی ہونا ہے۔ ہاں، کہ وہ سب چیزیں بھی چاہیے کیونکہ ہم محتاج ہیں، اور ہم سے اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، اور کچھ نہیں چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے۔ ان کی نظر فکر اونچی کہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان کی تعریف کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایسے کہ اپنے آپ کو منہمک بھی رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مخلص بھی بناتے ہیں، کہ اللہ کی رضا جوئی کی فکر میں رہتے ہیں۔ یہی ہماری تعلیم ہے میرے دوستوں، کہ دین میں یہی بات ہے کہ دین کے کاموں میں اپنے آپ کو منہمک رکھنا ہے۔ کہ دین تو ساری زندگی کی رہبری کے لیے دیا ہے، ساری زندگی کی رہبری اور ہر حال کی رہبری، اس کو دین کہتے ہیں۔ پوشاک کی طرح سے، دین بدن کے پوشاک کی طرح سے، کہ پوشاک کی خوبی یہ ہے کہ وہ بدن کے عیب کو چھپائے گا، بدن کی رونق کو ظاہر کرے گا۔ جو اصلی لباس، آج کی بات نہیں کرتے ہم، جو اصلی لباس ہے اس کی دو شان بتائی اللہ تعالیٰ نے، کہ لباس کی اصلی شان یہ ہے کہ جو چیز چھپانے کے قابل عیب ہے وہ تمہارے لباس سے وہ چھپ جائے گی، اور تمہاری وجہ، لباس کی وجہ سے تمہاری بدن میں رونق آئے گی۔ یہ لباس کی غرض ہے۔ دین لباس کی طرح سے، یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم بریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے۔ لباس پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ نعمت ہے۔ وہ لباس کیا کرے گا؟ کہ تمہارے بدن کے عیب کو چھپا دے گا۔ جو چیز ظاہر ہونے سے آدمی شرماتا ہے، ایسی چیزوں کے چھپانے کے لیے لباس ہے۔ اور دوسرا کہ تمہارے بدن کی رونق کو وہ ظاہر کرے گا۔